اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے۔ ناظرین محترم، آپ تمام دیکھنے والے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کا ہمارا موضوع سخن ہوگا ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اتنا زیادہ علم بانٹا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میری مراد حضرت واصف علی واصف صاحب، جو با کمال شاعر بھی تھے، مصنف بھی تھے اور ٹیچر بھی تھے۔ آج انہی کے صاحبزادے کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے حضرت واصف علی واصف کی حیات طیبہ پر، ان کے اقوال زیری پر۔ تو آئے ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ مزاج ٹھیک ہے؟ شکر جی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ تو سر، حضرت واصف علی واصف جو کہ با کمال شاعر تھے، تو آج کا میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہی بات کروں گا کہ حضرت واصف علی واصف کا ایک کمال کا شعر جو اپنے دیکھنے والے ناظرین سے۔ ان کے تو خیر بہت با کمال اشعار ہے۔ ایک شعر جو بہت آپ کو بھی اچھا لگے۔ ان کی میں سمجھتا ہوں ان کا ایک تعارف ہے ٹھیک ہے۔ کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں، آہا، میں خرت کدے کا امام ہوں، واہ واہ، میں علی ولی کا غلام ہوں، سبحان اللہ، اسی تاج دار کی بات ہوں، سبحان اللہ، میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، سبحان اللہ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں صدا بہار کی بات ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت واصف علی واصف صاحب کے بہت سارے ایسے اقوال تھے جو مشافہ کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ تو کیا زیادہ حضرت علی علیہ السلام کو ریڈ کیا گیا؟ کیونکہ آل محمد کے بہت سارے ایسے فرامین ہیں جو حضرت واصف علی واصف نے اپنے اقوال کے ساتھ انہیں منسلک کر کے بیان کیا۔ جی یہ بات ٹھیک ہے جی، چونکہ ابھی میں نے جو شعر پڑھا نا کہ میرا پیر سید مرتضیٰ، تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ مولائی چینل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مولائی چینل پہ نشریات ایک ہی طرح کی آ رہی ہوتی ہیں، تو جو اس کے سننے والے، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس تاثیر میں نہ آئیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو تعلیم ان کی ہو وہ اس سے متاثر نہ ہوئے ہوں، یا وہ ٹھپا جو ہے نا وہ ادھر سے نہ لگا ہوا ہو۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو جتنے بھی مولائی لوگ ہیں جن کو فیض مولا علی کی طرف سے ملا ہوا ہے، وہ لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں پر ان کی باتوں میں یہ خوشبو آتی ہے خوشبو۔ اچھا، یہ علم کی روشنی، یہ علم کی کرن خوشاب سے چلی اور پھر شہر لاہور میں حضرت واصف علی واصف نے اپنے آخری ایام گزارے۔ تو با کمال شاعر تو تھے، با کمال استاد بھی تھے، اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ ان کے فرزند امجد ہیں، تو وہ باپ کیسے تھے؟ کمال یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں اپنے بچوں کے لیے وہ والا باپ نہیں ہوں جو سرکار میرے لیے تھے۔ جس توجہ سے اور جس شفقت اور مہربانی سے آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی، میں ایک بیٹا ہوں اور 3 بہنیں چھوٹی مجھ سے، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کہیں پر بہنوں میں اور بھائی میں کوئی ڈسٹنگوش کیا گیا ہو کہ یہ بیٹا ہے یا یہ بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں بلکہ زیادہ عزیز تھیں۔ تو آپ نے جو سب سے بڑا جو کام کیا نا وہ یہ کیا کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ نے ہمارے ساتھ بہت سادہ زندگی گزاری۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جس کے پاس فرض کریں 4 پیسے ہوں تو وہ اس کی نمود و نمائش میں ضرور پڑتا ہے، یا جو با علم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علم کے زور سے دوسروں کو متاثر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس علم کی جو تاثیر میں نے دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کے لیے منفعت کا باعث بن رہی ہے بات، یہ لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث بن رہی ہے بات، اور اس علم کا کہیں پر بھی لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ یعنی کہ اس لیے نہیں علم یہ بیان کیا گیا کہ تم مجھ سے متاثر ہو، اس لیے یہ علم نہیں بیان ہوا کہ تم دب کے رہو میرے سامنے۔ یہ علم اس لیے بیان ہوا کہ اس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہ آنے والے وقتوں کے، آنے والے بچوں کے لیے ہے، یہ باتیں ہماری یہ ان کے کام آئیں گی۔ تو آج 27 ایئرس کے بعد آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو میں اس بات کی تاثیر دیکھتا ہوں کہ جو اس دور میں جو لوگ نہیں تھے، اس دور میں اس دور سے زیادہ لوگ اب ہیں۔
یعنی کہ اس دور میں جو قریبی لوگ رہا کرتے تھے آپ کی سنگت میں وہ تو تھے ہی، لیکن اب جو ہے نا وہ سمجھیں کہ کئی 100 گنا ملٹی پلائی ہو چکی ہوئی ہے وہ تعداد. تو اب پڑھ رہے ہیں لوگ، اور ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ بہت سادہ انداز میں ہمیں پڑھایا. میری پڑھائی پہ بہت توجہ دیتے تھے، بچوں کی پرورش کے اوپر، ہمارے پہننا، ہمارا کھانا. پھر سب سے جو اچھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ بات یہ کہ آپ نے جو بچوں سے لینا ہے نا آپ خود پہلے بچوں کو دیں. سبحان اللہ، کیا بات. تو بلکہ آپ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم بیٹی کے باپ ہو نا تو رات کو کبھی کھڑے ہو کے نا اس کے لیے کہا کرو کہ میں تمہیں جہیز کا ایک تحفہ یہ بھی دے رہا ہوں کہ میں نے تمہارے آنے کے بعد گناہ کوئی نہیں کیا، یہ میرا ایک تحفہ تمہارے لیے. تو یہ بچوں کے لیے نا یہ بھی ایک تحفہ ہوتا ہے کہ جب بچے آپ کے ہوں تو آپ اس خیال میں آ جائیں کہ اگر میں آج کچھ کروں گا تو یہ بچوں سے مجھ میں دوبارہ پہنچے گی بات. یہ بڑی ضروری بات ہوتی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھلوں سے بھی آپ کی جو آزمائش لوں گا، پھلوں کے خراب ہو جانے سے. تو یہ جو پھل ہوتے ہیں نا یہ اولاد بھی ہوتی ہے. تو اولاد خالی تربیت نہیں اس طرح سے معنی رکھتی کہ جی خالی آپ اس کو چھڑی ماریں اور کہیں کہ ٹرینڈ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ. نہیں، اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ ساتھ میں وہ عمل بھی کریں تاکہ اولاد سے وہ چیز آپ کو اچھی ملے. تو یہ کام آپ نے کیا ہمارے ساتھ، بہت ضروری کیا. ہمیں یہ نہیں بنایا کہ تم واصف علی واصف کے بیٹے ہو یا تمہارا بڑا مقام ہے یا کچھ ہے. ہم تو جوتیاں سیدھی کرتے تھے وہاں پہ، باہر گاڑیاں آتی تھیں ان کو دھیان بھی کرتے تھے کون سی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، وہ کوئی اس کو خراب نہ کر کے چلا جائے. موٹر سائیکل کھڑے ہوتے تھے، ان کو آئے مہمان چائے کیسے ان کو پلانی ہے، کس کو شربت پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے. رات کے 2 بجے بھی مہمان آ گئے ہیں تو ان کی سیوا کرنی ہے. مجھے آپ نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی آ جائے چائے ضرور پلانا اس کو. بالکل ایسے. اب یہ جو اچھا سر، یہاں پر سوری فار انٹرپشن، یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے کیونکہ حضرت واصف علی واصف کی حیات میں ایک دسترخوان لگا کرتا تھا، وہ آج بھی لگتا ہے؟ دسترخوان ایسے نہیں تھا کہ کہا جائے کہ اس ٹائم پہ دسترخوان ہے. ہمارا گھر تو کھلا ہوا تھا 24 گھنٹے کے لیے. تو 24 گھنٹے میں مجھے یاد ہے کہ اماں جی جو میری والدہ ہیں رات کو 2 بجے بھی اگر کچھ کھانا نہیں بنا بنا تو انڈے پراٹھے بنا کے بھی اندر سے آ رہے ہیں، لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں. جو سالن بنا ہوئے آپ کہتے تھے وہ 2 بندے آ گئے ہیں کھانا دے دو. اب 2 بندے آئے ہیں کھانا ان کو کھلا دیا. کس ٹائم پہ بھی آئے ہیں، دوپہر کو آئے ہیں، شام کو آئے ہیں، رات کو آئے ہیں. تو پھر ابھی اتنے بندے آ گئے، اتنی چائے بنا کے بھیج دو. اچھا، اس ولی کامل کی ایک صفت یہ مہمان نوازی تو تھی جو آج ہم نے، جب میں آیا تو میں نے آپ میں بھی دیکھی کہ بہت سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے. ہر مہمان کو آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کچھ کھایا، آپ نے کچھ کھایا. یہ تو مجھے نظر آیا. ان کے قربت داروں میں اگر بات کی جائے تو میں نے دیکھا اور سنا بھی کہ بیوروکریٹس تھے، جوڈیشری کے بہت سارے افسران تھے، ایسے بہت سارے استاد تھے. یہ قربت داروں میں وہ لوگ موجود تھے. آپ نے اس کی قربت داری میں کچھ حصہ گزارا، کچھ وقت گزارا؟ کیونکہ بیسیکلی جو اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ قریب تو ہوتی ہے، لیکن کچھ اولاد ایسی بھی ہوتی ہیں جو جیسے ہی کوئی حضرت واصف علی واصف صاحب ہے، وہ ایک کوئی بھی پرسنالٹی ہے، وہ گھر میں آئے تو ٹائم گزارا فیملی کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ جو زندگی کے وہ کچھ سروائیو کیا وہ کچھ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ پرابلم پتہ کہاں ہوتی ہے؟ جی جی. یہ وہاں ہوتی ہیں جہاں پر بڑے لوگوں کی گھر میں زندگی اور ہوتی ہے، باہر اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے لگژری لائف گزاری کوئی ایسی؟ کچھ بھی نہیں. میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دور تھا کہ موٹر سائیکل تھا، ٹھیک ہے، تو ایک اور موٹر سائیکل لے لیا، ترقی ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر ایک موٹر سائیکل بیچ دیا، پھر ایک ٹوٹی پھوٹی سی گاڑی خرید لی. ٹھیک ہے. تو فقیر اس لیے تھوڑی مشہور ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ تو کوئی اور سودا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، خزانہ کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واصف صاحب کی جو محفل کی زندگی، جو کتاب میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ زندگی، اور جو گھر کی زندگی، ان میں کوئی فرق نہیں تھا. لہٰذا ہم اگر محفل میں نہیں بھی ہیں نہ باہر بیٹھے ہوئے، ایک وقت تھا کہ میں محفل میں مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. میری اجازت، مجھے کیا ڈیوٹی ملی ہوئی تھی کہ میں نے مہمانوں کو سرو کرنا ہے، بس میری یہ ڈیوٹی تھی. پھر اس ڈیوٹی کے بعد پھر آپ نے مجھے کہا کہ اب تم محفل میں آ سکتے ہو، اور میں نے آخری کچھ 4-5 سال جو تھے وہ پھر میں آپ کی ہر محفل میں بیٹھا بھی کرتا تھا. تو مجھے جو محفل میں بیٹھے ہوئے جو سرکار واصف صاحب جو نظر آتے تھے نا، وہ مجھے مختلف نہیں نظر آتے تھے کہ یہاں پہ آ کے آپ کچھ اور ہو گئے ہیں. یہ وہی ہیں جو گھر میں بھی تھے. آپ نے گھر میں بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے جیسے لوگوں کو کہا کرتے تھے.
تو تعلیم و تربیت آپ کی ساری زندگی بالکل ایک جیسی تھی. جو کتابوں میں لکھا، میں نہیں کہتا کہ ایسے نہیں تھے واسف صاحب. آپ کتاب پڑھتے ہیں تو ایک تاثر لیتے ہیں نا شخصیت کا، یہ کیسے ہوں گے واسف صاحب. تو جو تاثر جو بھی لینا آپ، واسف صاحب گھر میں ویسے ہی تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا سر، اب آپ پر آتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی ایک باکمال شخصیت ہے، باکمال کے شخصیت کے بیٹے ہیں. سر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، توکل کتنا ضروری ہے لائف میں؟ میرے خیال ہے اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں جی. اصل بات بتاؤں آپ کو کہ آپ نے مجھے کہا کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہر محنت کا فوری رزلٹ مل جائے، لیکن رزلٹ ملے گا ضرور. اب یہ توکل ہے اللہ پہ. آپ نے کہا کہ دیکھو تم جو بھی پلان بنا لو، اس پلان کا جو بھی رزلٹ ہے اس رزلٹ کا نام رکھ لو اللہ میاں. یعنی کہ ہم نے ایک محنت کی، اب ہمیں توقع ہے کہ اس کا یہ رزلٹ نکلے گا. اب وہ رزلٹ چاہے وہ نکلا ہے یا وہ نہیں نکلا، دونوں صورتوں میں آپ نے آمین کہنا کہ یا اللہ میرا کام تھا محنت کرنا، رزلٹ تیرے حوالے، تو نے کر دیا میری مرضی کے مطابق تو بسم اللہ خوش، اور اگر میری مرضی کے مطابق نہیں کیا تو بھی میں خوش. آپ کہتے تھے کہ اپنے جو تمہارے پروگرام ہیں جو نہیں قبول ہوئے ان کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کیا کرو جتنی اپنے جو تمہارے کیے ہوئے کام جو قبول ہو گئے ہیں یا جو تمہاری منشا کے حساب سے ہو گئے. جو نہیں ہوئے منشا کے حساب سے، اس کو اس حوالے سے دیکھو کہ اس کو اللہ نے کیسے چاہا تمہارے لیے. یہ جو ہر حال میں اللہ کے ساتھ جو دوستی ہے نا، یہ سرکار نے تو ایسے خون میں ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ کا کام ہے محنت کرتے جائیں اور رزلٹ اللہ کے حوالے کرتے جائیں، باقی وہ جانے. اور وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہر چیز میں توکل جو ہے نا آپ نے اللہ پر ہی کرنا، بھروسہ. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کی باتیں جو ہیں وہ باہر نہ، مسئلے نہ بیان کیا کرو، تمہارا گھر چھوٹا ہو جائے گا، اللہ سے بات کیا کرو بس. سبحان اللہ. اچھا سر، کیا تصوف جو ہوتا ہے یہ دنیا داری کو دور کرتا ہے؟ نہیں، بالکل دنیا داری کے اندر لے کے آتا ہے. تصوف جو ہے وہ کوئی جنگلوں میں بیٹھ کے کرنے والا کام نہیں ہے. اب یہ تو دنیا میں چلنے کا نام ہے کہ اب آپ نے لوگوں کے اندر چلنا کیسے ہے، یہ تصوف ہے. تصوف یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب جنگلوں والا ایک دور تھا، لیکن جب سے اسلام آیا نا یہ وہ دور ختم ہو گیا. اس لیے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے تمام مفکرین بیٹھ جائیں، غور کریں، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام سب سے بیسٹ مذہب ہے. یہ جو دین ہے اسلام، یہ سب سے بیسٹ ہے. آپ کے پاس آ گیا، اب آپ کو وہ دھیان گیان جو تھا وہ اس کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اب تو آپ کے پاس اسلام آ گیا. اب اسلام کیا ہے اور یہ تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے کہ اللہ کا رستہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انسان کی خدمت، یہ تصوف ہے. خوبصورت. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے کچھ پوشیدہ راز جو اسرار رموز جو عام عوام تک نہیں پہنچ سکے، کچھ پہنچانا چاہیں آپ؟ وہ شاید کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ نہیں پہنچیں گے. اس لیے کہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اگر میری کوئی بایوگرافی لکھنے کی ضرورت ہوتی نا، لوگوں نے کہا کہ جی آپ اپنی بایوگرافی لکھیں، تو ہم نے کہا کہ دیکھو اگر یہ کوئی بہت ضروری چیز ہوتی تو میں ضرور لکھ دیتا کہ میں کہاں پیدا ہوا، میں کن رستوں پہ چلا، میں کس بابے سے ملا، میں کیا کیا. کچھ بابوں کا ذکر آپ کرتے رہیں کہ کیسے کیسے واقعات. تو جیسے مجھے آپ نے بتایا کہ میں 4تھی کلاس میں تھا، تو ایک دن نا میرے ٹیچر نے کہا کہ باہر کوئی آیا تم سے ملنے، کہ میں باہر گیا تو ایک بابا تھا، کوئی واقف بابا نہیں، بابا بس. بابے نے مجھے آ کے کہا کہ دیکھو عورت جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی اتنی بڑی پیپ کی گٹھڑی ہوگی، اس سے بچ کے رہنا. اب 4تھی کے بچے کو یہ میسج مل رہا ہے، تو یہ تربیت ہوتی ہے کہیں پہ جو پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، کہ بچپن سے ہی وہ راز و نیاز کی باتیں ان تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کئی بابوں کا ذکر آپ نے خود کر دیا ہوا ہے. کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید وقت کے ساتھ کھلیں گی. اس لیے کہ میں نے وہی آپ کو بتایا نا کہ واحد صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان چیزوں سے لوگوں کو متاثر کروں کہ میری فلاں پرانے بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، وہ داتا صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، اور میری فلاں بزرگ، ایسے آپ نے کبھی نہیں کہا. آپ نے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آج تو ہماری محفل میں فلاں شخصیت آئی ہوئی تھی.
سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایسی بات جس کو تم بتا رہے ہو اور سننے والا اس سے مستفید نہیں ہو رہا، ایسی بات مت بتاؤ. یعنی کہ وہ تو لوگ سمجھیں گے کہ اچھا ہم کم نظر ہیں، یہ بہت اہل نظر ہیں. آپ یہ بھی تاثر نہیں دیتے تھے. یہ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود کئی واقعات آپ نے بتائے جو ابھی تک سینوں میں محفوظ ہیں کہ داتا صاحب سے ملاقات کا ذکر. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، کچھ ایسے راز ہوں گے جو صرف آپ تک ہی منتقل ہوئے. لیکن لوگوں تک بات وہ پہنچنی ضروری تھی جو پہنچ رہی ہے، تاکہ ان کے اسلام کا رستہ آسان ہو، دنیا کا رستہ آسان ہو، ان کی عاقبت کا رستہ آسان ہو. یہ باتیں ہیں ضروری. ایک پرسنلی میرے ساتھ جو مشاہدات یا واردات ہوئی ہوئی ہے اس کا عام عوام سے کیا تعلق ہے؟ میں بتا کے لوگوں کو کیوں متاثر کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ کیا واردات ہوئی ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا وہ پہنچایا جائے اس تک. اس کو اگر مالی امداد دینی چاہیے مالی دے دیں، اس کو کوئی ذہنی امداد دینی ہے، کوئی اس کا مسئلہ حل کرنے کا خیال پھنسا ہوا ہے خیال ٹھیک کر دیں، اس کا رستے میں کوئی گڑبڑ آ رہی ہے رستہ اس کا آسان کر دیں، یہ وہ آپ کو دعائیں دے گا. یہ ساری بات ہے کرنے والی. میرے یہ بتانے سے کہ میں 10 بزرگوں سے یہ نمبر سب سے ملا ہوا ہوں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے، اس بات کا سامنے والے سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میری ذاتی واردات ہے. ذاتی واردات کا ذاتیات سے ہی تعلق ہونے. ایسی چیز جو میں دکھا نہیں سکتا مجھے وہ بتانی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت واصف علی واصف نے کون سی کتب لکھی اور کتنی کتب لکھی؟ اب تک جی تقریباً کوئی 56 بکس ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری آپ نے ہی لکھی ہوئی ہیں. ہم نے کچھ جو کیسٹس تھیں ان کو ٹرانسکرپٹ کیا اور ان کو کتابی شکل میں لے کے آ رہے ہیں. مزید ابھی اور بھی کام ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ٹوٹل میرے خیال ہے کچھ 70 پلس کچھ بکس بن جائیں گی آپ کی جو ابھی تک ہے. کچھ بکس ہیں جو ان بکس کے اوپر بکس بنیں گی. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ میری تحریروں سے جو ہے نا جی وہ ڈرامے لکھے جائیں گے. اب وہ کب لکھے جائیں گے پتہ نہیں مجھے. تو ہم نے تو آپ کے خطوط سنبھال کے رکھے تھے، ان کی کتابیں بنا دیں. جو کیسٹ سنبھال کے رکھی تھی ان کی کتابیں بنا دی. جو آپ کے ان پبلش مٹیریل تھا، سرکار والے صاحب کی حیات میں کتابیں تھی. ایک شب چراغ، کرن کرن سورج، دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلثوم. یہ 4 کتابیں تھی جب آپ کا وصال ہوا ہے. یعنی کہ 4 سے لے کے 56 تک جو اگلی 52 بکس کی جو گنتی یہ ساری آپ کی وصال کے بعد آئی ہیں. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے مزید. اور ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہیں جو بڑے مہربان ہیں ہمارے، جو مل کے سارا کام کریں اس کی اشاعت میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ سب کا بھلا کرے، سب کی خیر ہو کہ اس نیک عمل میں اپنی عاقبت بھی سنوار رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھلائی کا کام بھی کریں. اچھا یہ بڑا کٹھن سوال ہے حضرت واصف علی، لاسٹ ہی یہ سوال ہوگا. حضرت واصف علی واصف با کمال شاعر تھے. میں تمام باتوں کو سمیٹوں تو میں یہ کہوں کہ وہ ولی کامل تھے. وہ خود کس کے مقلد تھے؟ اچھا یہ سوال بہت جگہ پہ پوچھا گیا جی مجھ سے. میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر سرکار والد صاحب نے کوئی اپنی بیعت کہیں پہ رکھی ہوئی تھی تو ہم تو گھر والے تھے نا، گھر والوں تک تو وہ بات پہنچنی چاہیے تھی کہ بھئی یہ تمہارا پیر خانہ ہے، تمہیں یہاں پہ جانا چاہیے. جو لوگ سلاسل سے منسلک ہیں آپ جانتے ہیں ان کو ایک شجرہ ہوتا ہے. وہ شجرہ ان کو ازبر ہوتا ہے کہ ہمارے پیر سے لے کے مولا علی تک کے درمیان کے یہ تمام بزرگ ہیں اور یہ ہمارا سلسلہ ہے. ہمیں ایسا کوئی شجرہ نہیں دیا گیا. ہمیں بتایا گیا کہ یہ سرکار والد صاحب ہیں، یہ مولا علی ہے. اب درمیان کی کہانی کیسے گئی وہ آپ فرماتے تھے کہ یوں تو واصف ایک زمانے کے فقیروں سے ملا، آنکھ نے تازہ کیا آ کر یہاں اپنا وضو. تو بات یہ ہے کہ زمانے میں بہت سے بزرگ، بہت سی ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے عہد کے بزرگوں سے نہ ملے ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس تمام سلاسل موجود ہیں اور مجھے ہر سلسلے کے بزرگ نے فیض یاب کیا. اب یہ مولائی ہو سکتا ہے سلسلہ، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. بلا شبہ وہ ایک کمال شاعر تھے، کمال ادیب تھے، کمال ٹیچر تھے. اور ان کے اقوال کو آج بھی جو ہماری نئی آنے والی جنریشن ہے اس کو فالو کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا.
اللہ نے